اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے، شیعہ حضرات جو امام ضامن باندھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل جعلی ہے. امام ضامن باندھا جائے یا اس طریقے سے تعویذات لٹکائے جائیں کہ یہ کوئی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے سنت اذکار سکھائے ہیں. آخری 3 سورتیں 3 دفعہ پڑھ کے سونے سے پہلے جسم پہ پھونک کے مل لیں. بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام المعوذات سے پناہ لیتے تھے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو بھی بیمار ہوتا آپ اسی کے ذریعے دم کیا کرتے تھے. دم پہ میرا مسئلہ 109 ہے، بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھ لیں. تو یہ امام ضامن کی کوئی حقیقت نہیں، بالکل جعلی کام ہے. دنیا کس مٹیریل سے بنائی گئی ہے؟ یعنی اس میں جو قرآن و حدیث میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں کہ دنیا کو ان چیزوں سے بنایا گیا ہے. حدیث میں مختلف چیزیں ملتی ہیں. باقی صحیح مسلم حدیث ہے انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو. حدیث میں تو موٹی موٹی چیزیں آئیں گی. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سائنس سکھانے نہیں آئے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سائنس کا معلم بنا کے بھیجا ہے. آپ دین کے معلم ہیں، ہدایت کے معلم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا آپ کہہ دیں پیریوڈک ٹیبل کھول کے میں آ جاؤں کہ یہ حدیث سے ثابت کریں تو نہیں ہوگا. نہ نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے جو ہے وہ مبعوث کیا گیا تھا. مسئلہ 39 ہے، علم وحی اور علم سائنس ان کا دائرہ کار، وہ آپ دیکھ لیں. تو یہ سارے مٹیریل وغیرہ یہ سائنس کی فیلڈ ہے، اور اللہ نے 2 علوم دیے ہیں، ایک ریویلڈ نالج وحی کا علم اور ایک وائڈ نالج جو آپ کا سائنس کا علم ہے. the knowledge obtained through observations and experiments. لہٰذا اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیاوی معاملات کے اندر آپ نے اسٹیبلش سائنس کی طرف رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. نماز جنازہ میں اگر امام 2 طرف سلام پھیرے تو مقتدی کو ایک طرف پھیرنا چاہیے یا 2 ایک طرف ہی پھیرنا چاہیے. آپ کیوں سنت سے ہٹتے ہیں؟ آپ ایک طرف پھیریں. تو وہ پھر امام کی پیروی والا چکر ختم ہو جائے. امام اگر خود ہی سنت کی پیروی نہیں کر رہا، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ امام اگر پگڑی پہن کے نماز پڑھائے تو آپ بھی پگڑی پہن کے نماز پڑھیں گے. یہ تو کسی نے نہیں پوچھا کبھی. تو اعمال اور افعال میں اگر امام غلطی کرتا ہے، کئی امام ہیں وہ پوری نماز میں داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، تو آپ کیا مقتدی کے لیے بھی ہے کہ وہ یہ کام کرتا رہے؟ نہیں، اس کا ذاتی فعل ہے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا وضاحت کر دیں اس کی. جو اسٹیبلش فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعید بھی نازل کرتا ہے کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور پھر قوموں پہ عذاب بھی آتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے. اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. باقی نبی جو ہوتے ہیں نا وہ صرف دعوت دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہمیں نہ مانا تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. جیسے یوسف علیہ السلام، ان کی قرآن پوری میں دعوت پڑھے، صرف دعوت توحید ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا اگر میرے پہ ایمان نہ لائے تو تم یہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو نبی جو ہوتا ہے وہ اس کا انکار کرنے پہ عذاب استیصال دنیا میں نہیں آتا، آخرت میں تو آئے گا. اور اس لیے نبی قتل بھی ہوتے ہیں، رسول قتل نہیں ہوتے. رسول کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے، حفاظت کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، قتل کے فتوے جاری ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کتب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز طے کر دی ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام بھی غالب رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کافروں نے بڑی سازش کی ہے آپ کو شہید کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کیا. تو یہ ایک مین فرق اس حوالے سے مانا جاتا ہے. اور صاحب شریعت بھی ہوتا ہے رسول. نبی جو ہے وہ آلریڈی کسی شریعت والے پیغمبر کی دین کا مجدد بن کے آتا ہے. پیغمبر بھی ہوتا ہے اور مجدد بھی ہوتا ہے. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے لیے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. ٹھیک ہو گیا. کیا سال بھر کے لیے گندم راشن کے طور میں جمع کر سکتے ہیں؟ کریں، کیوں نہ کریں، کوئی عرض نہیں. تو وہ ذخیرہ کرنے میں نہیں آئے گا؟ نہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں نا آپ. ذخیرہ اندوزی تو یہ ہے کہ آپ پوری مارکیٹ سے گندم اٹھا لیں. آپ اپنے لیے ضرور کریں. جتنے کتنی کو کر لے گا یار، کسی کے کتنے بچے ہوں گے، کتنی بیویاں ہوں گی. ایک کوئی کویت دا امیر سے نہیں ہے نا کوئی جناب پورا جہاز لے کے نسے ہے. ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے؟ یہ بھی غلط کہا جاتا ہے. کسی حدیث میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہیں، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں. صدیق اکبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فاروق اعظم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ مولویوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، حدیث میں صرف صدیق آیا ہے. ٹھیک ہے جی. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں 126 ABC میں بتایا تھا
کہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا ہے. صدیق اکبر یہ بالکل بدعت بنایا ہوا ہے, صدیق ہے صرف, فاروق اعظم بھی نہیں, صرف فاروق ہے. اچھا آپ مجھے یہ پوچھیں, صدیق اکبر, فاروق اعظم, آگے کیا آتا ہے؟ صرف غنی. اتھی ہونا چاہیے غنی کبیر, کوئی نہیں نہ آیا, وہ صحیح ہے, صرف غنی. حیدر کرار, حیدر اعظم تو کوئی نہیں آیا نا. علی المرتضیٰ ہی آیا, مرتضیٰ اعظم تو نہیں آیا نا. تو یہ پہلے دو علماء نے بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ اس لیے بنایا کہ تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی اور کو بھی ٹائٹل دے دیں گے. وہ ٹائٹل بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں معظم تھے, ہم کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے. ان کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے, ان کے استاد اور سب سے بڑے عالم. ویسے تو ہم امام مالک کو بھی ان سے بڑا امام سمجھتے ہیں, کیونکہ امام مالک حدیث کے بھی امام تھے, فقہ کے بھی امام تھے. امام حنیفہ سے اگر کمپیئر کیا جائے ان کے زمانے میں امام مالک ان سے بڑے امام تھے, اور امام مالک کے پوتا شاگرد ہے امام حنیفہ. جی امام مالک کے شاگرد ہے امام محمد. امام محمد نے امام مالک سے الموطا امام مالک نقل کی تھی, جو الموطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے. جب امام حنیفہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا مجھے بھی یہ حدیثیں لکھوانا جو تم مالک سے سیکھ کے آئے ہو. تو امام حنیفہ تو پوتا شاگرد ہے امام مالک کے, تو امام مالک کو امام اعظم کہا کرے نا. ٹھیک ہو گیا. کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے حاجیہ عمرہ کیا جا سکتا ہے اور کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں, کیا تو کوئی نہیں کرتا, کروایا ہی جاتا ہے سر, کروایا جاتا ہے, کسی کو کروایا جاتا ہے. جس کو آپ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. جیسے ہی اس کے بعد پیسے آ گئے اس پہ حج فرض ہو جائے گا, اور وہ اس طریقے سے جو حج کرے گا دوبارہ اگر وہ امیر بھی ہو جائے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں. اجماع ہے اس میں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کرا رہے ہیں, اس پہ تو حج فرض ہی نہیں. بھئی جیسے ہی آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیے تو استطاعت پیدا ہوگی اس کے اندر, اس پہ حج فرض ہو گیا, کریں. اور یہ جو مشہور ہے جب تک ماں باپ حج نہ کرے اولاد نہیں کر سکتی, جھوٹ ہے. جس کے پاس مال ہے اسی پہ حج فرض ہوگا, ماں باپ پہ کہاں سے فرض ہو جائے گا؟ ماں باپ غریب ہیں تو نہیں کریں گے. میت کو بیری کے پتوں سے غسل دینا کیسا ہے؟ سنت ہے. وہ جھاگ کے لیے اور وہ صابن کے ایکویلنٹ استعمال ہوتا تھا, 7 بیری کے پتے لے کے. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جب یعنی ان کے غسل کے لیے کہا تو کہا کہ 7 بیری کے پتوں. اب اس کے ایکویلنٹ جو ہے نا وہ بیری کے پتے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسی طریقے سے کہ آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ بھی موجود ہے, ٹوتھ برش بھی موجود ہے, اور آپ مسواک تلاش کر رہے ہیں. چلیں یہ تو مثال علماء کو بری لگی کہ میں نے علماء کے لیے اس سے بھی اچھی مثال رکھی ہے. یہ کہتے ہیں جی مسواک تو سنت ہے نا جی, ٹوتھ پیسٹ والا ثواب نہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اب بتاؤ غسل کرنے کے لیے جسم سے گندگی دور کرنے کے لیے صابن سنت ہے یا مٹی؟ مٹی. تو کون سے عالم صاحب جو ہیں انہوں نے مٹی کی گاچیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس. ادھر کہیں گے جی صفائی نصف ایمان ہے, اصل مقصد تو صفائی ہے, تو صابن سے ہی کرتے ہیں. تو سرکار مسواک کی جگہ بھی اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کر لے تو اصل مقصد صفائی ہے, پھکیاں نال نہ لیں سر. ٹھیک ہے جی. ادھر بھی بیری کا مقصد یہ تھا. تو اگر کوئی صابن, شیمپو یا یہ چیزیں استعمال کرتا ہے, سوپ وغیرہ, تو ٹھیک ہے کریں. کوئی اس کی خاص فضیلت آئی ہے حدیث میں؟ نہیں, فضیلت کوئی نہیں ہے. علماء نے کافی فضائل لکھے ہیں کہ جس پہ جادو ہو وہ یہ کر دے فلاں کر دے, ہمیں حدیثوں میں نہیں کہی. ہاں یہ اکثر آتا ہے جادو ہے اثرات ختم کرنے کے لیے. تو چلے علماء نے لکھے, ان سے پوچھیں. امام مقتدیوں کو صف سیدھی کرنے کے لیے عربی میں جو الفاظ کہتے ہیں وہ صحیح سند سے کوئی ثابت جو صحیح الفاظ ہیں وہ بتا دیں. یہی ہے نا, استو واعتدلوا, سیدھے ہو جاؤ, صف اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کوئی اور الفاظ بھی ثابت ہیں؟ کیونکہ اکثر عرب کے علماء جو ہے نا وہ اور بھی الفاظ استعمال الفاظ کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں ہے, مشکات میں پہلی جلد میں آپ کو صف سیدھی کرنے کا بیان ملے گا, اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صف سیدھی کرواتے تھے. یہ ہے اصل. موبائل بند کروانے کے لیے کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ موبائل سائلنٹ کر لیں, نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ امام کی ذمہ داری ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ الفاظ جو بھی بولے جائیں ان معاملات میں اصل مقصد یہ ہے کہ صف سیدھی کروانی ہے. اس کے لیے پنجابی میں بولیں, اردو میں بولیں, عربی میں بولیں. کئی لوگ عربی بولتے رہتے ہیں, پچھلے مفتیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. دوسری طرف وہی لوگ جو ہیں وہ جمعے کی تقریریں جو ہیں وہ عربی میں نہیں اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, اللہ بندو صاف بھی اردو بول کے سیدھی کراؤ نا, عربی کو بول دو, یا عربی بولے اس کے بعد اردو بھی بولے. بات سمجھ نہیں بنی, لاجیکل بات ہے. 73 فرقوں والی حدیث کے پیش نظر حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی وغیرہ کیا فرقوں میں شمار ہوں گے یا پھر مسلک میں؟ اور مسلک ہے تو فرقہ اور مسلک کا فرق بیان کریں. بڑا اوکھا سوال کیتا جائے. یہ آپس ہی پختن, ویسے تو یہ کہتے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں, فروع اختلافات ہیں. لیکن اگر آپ ان کی فقہ کی کتابیں اٹھائیں, ایک ہی مثال کافی ہے کہ خانہ کعبے میں انہوں نے 300 سال تک 4 مصلے رکھے ہیں.
اگر فروعی اختلاف تھا تو 4 مسلح الگ کیوں تھے؟ میں یہ پوچھتا ہوں. اگر یہ 4 فرقے نہیں تھے، ایک ہی فرقہ تھا. جیسے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بریلوی فرقہ یا ایک گروہ ہے، اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے، الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے اور جماعتیں ہیں، لیکن بریلوی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے فرقوں کی جماعتوں والے پیچھے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم مانتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی ہیں. لیکن کعبے میں 4 مسلح، اب تو ہم نے اتنی یہ ویڈیو چڑھائی ہے نا، آپ لکھے خانہ کعبہ میں 4 مسلح، وہ میں نے تصویر بھی کلر ڈھونڈ لی ہے. 300 سال تک جنہوں نے کعبے میں امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے ناموں پہ، ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے، 4 مسلح ڈالے، چاروں امام لاگ کھڑے ہوتے تھے. اب فروعی اختلاف کس منہ سے کہتے ہیں؟ اے تے جے پھکی. اس تو بعد انہوں نے کوئی جواب ہی کوئی نہیں. اگر یہ فروعی اختلافات ہیں تو امام لاگ کیوں تھے؟ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو فرقے سمجھتے تھے. یہ ہم نہیں سمجھتے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ جانے، اللہ کے معاملات جانے. جو بھی کتاب و سنت کو مانتا ہے، اگر کہیں تعویل کی غلطی لگی ہے، اللہ قیامت دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ہم نہ کسی کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں نہ دوزخ کی، کیونکہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کتاب اللہ، سنت، اجماع کو فالو کرو بس. شام کے اندر جو شام ملک ہے اس میں علوی آباد ہیں، اہل تشیعوں کا ایک گروہ ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ان کے بارے میں میرے بھائی پہلی بات ہے کہ یہ کوئی دین، قرآن و سنت کا سوال ہی نہیں ہے. ہم اس طرح کسی کے بارے میں کیا بتا دیں؟ آپ یہ پوچھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، تو وہ تو ہم بات کر سکتے ہیں. ہم میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے بارے میں پوچھیں جو یہاں موجود ہیں. جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر صرف ایک نصیریہ فرقہ ایسا ہے جو گمراہ ہے، حضرت علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتا ہے. باقیوں کے جب تک ہمارے پاس اتھینٹک دلائل کے ساتھ چیزیں نہیں آئیں گی، ہم ان کے بارے میں اس طرح حکم نہیں لگا سکتے. اسی طریقے سے حوثی ہیں، ان کے بارے میں کبھی کوئی کہتا ہے شیعہ ہے، کوئی کہتا ہے سنی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں زیدیاں ہیں، اور ان کا پولیٹیکل اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. تو اب یہ تو چوتھے ملے، ہم کچھ نہیں بتا سکتے. آپ ہم سے صرف اصولی بات کریں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس یہ بات.